اے میرے مولا حسن، 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 اے میرے مولا حسن۔ حسن کا پیار زمانے کو چین دیتا ہے، حسن کا پیار زمانے کو چین دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے تمام ناظرین سامعین، مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات سے سلسلہ مناجات شعبانیہ کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج چونکہ ولادت باسعادت جناب حضرت حسن المجتبی علیہ السلام کی مناسبت پر میں آپ تمام مومنین مومنات اور مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام کے تمام مسئولین اراکین سب کو مولا امام حسن المجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مولا امام حسن المجتبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا انتہائی مشکل اور مولا کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنا اس 10-15 منٹ میں یہ ناممکن، بس چونکہ مولا امام حسن علیہ السلام کی آج ولادت باسعادت ہے تو لہٰذا اس میں تھوڑی سی امام کی سیرت پر گفتگو کر کے اس میں بھی ثواب حاصل کرنے کے خاطر اور مولا امام حسن علیہ السلام اپنی ذاکرین کے لسٹ میں میں گناہگار بھی شامل ہوں، اس بحث میں مولا کے آج کچھ فضائل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ مولا امام حسن اور مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے سرداروں کے کیا ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی حسن المجتبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے اللہم انی احب الحسن، پروردگار تو بہتر جانتا ہے میں اپنے بیٹے حسن سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس جملے کے ساتھ ایک ایسا اور جملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پروردگار جو شخص بھی میرے بیٹے حسن سے محبت کرتا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ پروردگار جو بھی میرے بیٹے حسن سے محبت کرے گا گویا کہ وہ آپ ان سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار جو شخص بھی جو مسلمان میرے بیٹے حسن سے محبت کریں آپ بھی ان سے کیا ہے شفقت کریں، آپ ان پر اپنی رحمت برسیں، آپ ان کی مغفرت کریں۔ دعا کر رہے ہیں، خوش نصیب ہے کہ وہ مسلمان کی جو ان دو شہزادوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ شہزادہ ہے جب بھی حسن مجتبی علیہ السلام مسجد میں، یہ پیغام ہے ان والدین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی اولاد کو ہر وقت اپنے ساتھ مسجدوں میں لے کے آیا کریں۔
مجلسوں میں لے کے آیا کریں، محفلوں میں لے کے آیا کریں، وقت برباد نہ کریں، ان کو اکیلا گھر میں نہ چھوڑیں، اور ان کو کھیل کود کے لیے زیادہ تر نہ بھیجیں، اور ان کو نیٹ پر نہ بٹھا دیں۔ خدا را آج کل یہ زمانہ ایک ایسا خطرناک زمانہ گزر رہا ہے جس میں اگر ہم اپنی اولاد پر اگر توجہ نہ دیں تو پھر بعد میں ہم پچھتائیں گے، پھر بعد میں یہ کہنا کہ جناب علی میری اولاد نافرمان ہے، میرا بچہ نافرمان ہے، میرا بیٹا میرے بات نہیں مانتا۔ یہ قبل از وقت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو مسجدوں میں لے آیا کریں۔ بہترین مولا امام حسن علیہ السلام کی سیرت زندگی میں سے ایک بہترین ایک ہمیں درس ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تمام اصحاب کو درس دیا کرتے تھے۔ ان دروس میں سے جو آیتیں رسول خدا پہ نازل ہوتی تھی، رسول خدا مسلمانوں کو مسجد نبوی میں بیان کیا کرتے تھے۔ مولا امام حسن علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما کر وہ تمام آیتیں، وہ تمام قرآن کی آیتیں، وہ تمام باتیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بیان کرتے تھے، سیم ٹو سیم وہی باتیں، وہی آیات، وہی احادیث آ کر قبل از وقت پیغمبر گھر میں تشریف لانے سے پہلے مولا امام حسن علیہ السلام اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کیا کرتے تھے۔ اور بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائیں تو ایک دفعہ مولا امیر المومنین کی تعریف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو سیم ٹو سیم وہی بات جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جب پہنچے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب زہرا کی اور امیر المومنین کی گفتگو ہوئی، تو پتہ چلا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو کیا ہے میرے بولنے میں کیا ہے جھجک محسوس کر رہے ہیں۔ تو دیکھا تو وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرماتے۔ اللہ کل حال امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ تمام باتیں اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام مسلمانوں کو وہ کون سی عورت ہے کہ جو افضل ہے؟ ہر ایک مسلمان نے، ہر ایک صحابی نے جواب دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس سے افضل خاتون کون ہے؟ اس سے افضل خاتون کون ہے؟ ہر صحابی نے جواب دیا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قانع نہیں ہوئے۔ رسول خدا نے کہا کہ مجھے اس کا جواب کل تک آپ کوئی بھی صحابی مجھے دے سکتے ہیں، کوئی بھی مسلمان مجھے دے سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال چھوڑا کہ کون سے وہ خاتون تمام خواتین سے افضل ہیں، یہ سوال مسلمانوں کو دیا۔ فوراً حسن مجتبی علیہ السلام اپنی مادر گرامی کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پھر سناتے ہیں کہ مادر گرامی کے سامنے کہ آج نانا نے یہ فرمایا ہے کہ تمام خواتین میں سے افضل خاتون کون ہے اس دنیا میں۔ تو اس کا جواب ہر صحابی نے، ہر مسلمان نے دیا ہے، لیکن جد قانع نہیں ہوئے۔ اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا بیٹا کل کہہ دیجئے آپ کہ تمام خواتین میں سے افضل خاتون وہ ہے کہ جس کی نظر نہ کسی نامحرم پر پڑے اور نہ کسی نامحرم کی نظر اس خاتون پر پڑے، وہ خاتون سب سے زیادہ بہترین افضل کیا ہے؟ خاتون ہے۔ اور پھر یہی جواب مولا امام حسن مجتبی نے اگلا دن جب مسجد نبوی میں رسول خدا نے پھر یہ سوال کیا تو مولا حسن مجتبی علیہ السلام بچپن کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو فوراً کہا مرحبا بیٹا، یہ جواب تمہارا نہیں ہے، تمہاری مادر گرامی نے دی ہے۔
عزیزو یہ ہے ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے کے آیا کریں. ہم اپنے بچوں کو آپ امام بارگاہ میں درس دروس کے لیے لے کے آیا کریں. انہیں بچوں کو آپ مدارس میں لے کے آیا کریں تاکہ آپ کے بچے احادیث سنیں, آپ کے بچے قرآن کی آیتیں سنیں, آپ کے بچے آپ کی تربیت سنیں, آپ کے بچے اپنے نفوس کی کیا کریں, تربیت کریں, صالح اولاد ہوں. دیکھیں آپ خوش نصیب ہے کہ اگر آپ کی اولاد اگر صالح ہو تو آپ خوش نصیب ہے. آپ جیسا خوش نصیب انسان دنیا میں بھی ہی نہیں ملتا ہے. اگر آپ کے جانے کے بعد بھی اگر آپ کی اولاد صالح ہو, آپ کی اولاد کی اگر تربیت ہو تو پھر یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. یہ صدقہ جاریہ کا ثواب تا قیامت ملتا رہتا ہے. میں نے درس کے مناجات شعبانی میں ایک میں نے واقعہ کوٹ کیا تھا. وہ واقعہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ جب کسی قبرستان سے گزر رہے تھے تو کسی ایک قبر پہ اللہ کی عذاب نازل ہو رہا تھا. فوراً جناب عیسیٰ جب چلے گئے تو چند سال کے بعد, کچھ روایت میں سال کے بعد جب واپس آئے تو اسی قبر پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی. جناب عیسیٰ نے دعا کی پروردگار یہ ماجرا کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پچھلے سال جب میں گزر رہا تھا تو اس قبر پر آپ کی عذاب نازل ہو رہا تھا, اور اس سال جب میں واپس پلٹ کے آیا تو اس پر آپ کی رحمتیں برس رہی. آواز آئی, اے عیسیٰ یہ بندے خدا دنیا سے جب چلے گئے تو اس کے پیچھے سے اس کا بیٹا تھا, اور اس کے بیٹے کی اس کی والدہ نے تربیت اتنی اچھی ہوئی, اور یہ اس کا بیٹا خود اپنے آپ کی تربیت کرنے کے بعد ایک یتیم بچے کی پرورش کی, ایک یتیم بچے کو پڑھایا, اور اس یتیم بچے کو پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام باپ کے تمام جو عذاب اس کو ڈال کر اس کی جگہ پر اب رحمتیں بس برس رہی ہیں. یہ ہے فائدہ کہ آج اگر ہم اپنی اولاد کی اگر صحیح معنوں میں اگر تربیت کریں, سمجھو یہ صدقہ جاریہ ہے. اور روایات میں بھی ہے 7 پشتوں تک آپ کے جتنے بھی 7 پشتے لوگ گزر چکے ہیں ان سب کی گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر دیتا ہے. یہ ہے اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کریں. مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں سے یہ ہے کہ اتنی محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 شہزادوں سے کیا کرتے تھے, اور اس حد تک کہ دونوں شہزادوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں کندھے پہ بٹھا کر مسجد نبوی سے نکلنے کے بعد مدینے کے گلی گلیوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 شہزادوں کی تعارف کیا کرتے تھے, 2 شہزادوں کی تعریف کیا کرتے تھے, 2 شہزادوں کی لوگوں کو پہچانے دیتے تھے, اور لوگوں سے کہتے تھے ایھا الناس واللہ میں ان 2 شہزادوں سے محبت کرتا ہوں. جو شخص ان 2 شہزادوں سے محبت کرے گا گویا اللہ تعالیٰ ان سے بھی کیا ہے محبت کرتا ہے. لہذا ہمیں شہزادہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے شہزادہ امام المجتبی علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ غریب یتیم لوگوں کی پرورش کیا کرتے تھے, مدد کیا کرتے تھے. دیکھیں آج اگر آپ کسی کو آپ مدد کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ آپ اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کے چلیں, تاکہ آپ کے بعد آپ کی اولاد دیکھیں کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے, میرے باپ اچھے کام کرے. وہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد آپ کی کل پیروی کرے گی. آپ اگر کسی کی یتیم بچے کی پرورش کر رہا ہے, کسی یتیم انسان کی آپ پرورش کر رہے پڑھا رہے ہیں, تاکہ آپ کا بیٹا دیکھیں, آپ کے بیٹا آپ کے نقش قدم پر چلیں. ایسا نہ ہو کہ اگر ہماری توجہ اگر اولاد پر اگر نہ ہو تو پھر یہ اولاد بگڑ جاتی ہیں, اور یہ اولاد پھر ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ جاتی ہیں, پھر بعد میں کوئی پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے. مولا امام حسن کی سیرت زندگی میں سے ایک بہترین سیرت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مولا امام حسن بھی آدھی رات کو غریب مسکین مساکین اور یتیموں کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے, اور کئی غریبوں کو
پتہ ہی نہیں چلتے تھے کہ یہ کون ہے، کون شخص ہے کہ جو ہمیں یہ راشن پہنچا رہا ہے، ہماری مدد کون کر رہا ہے۔ کسی غریب یتیم بچے کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آدھی رات کو دور سے ایک یتیم کی رونے کی آواز آئی۔ اس وقت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آدھی رات کو گھر سے نکلتے ہیں اور اس آواز کی جگہ کو وہ ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھا تو ایک خرابہ مکان ہے، اس مکان میں کچھ یتیم ہے، اور یتیم بچوں کی جو بھوک ہے وہ چونکہ اس کی والدہ جو بیوہ ہے اور بیوہ ان کو کھانے پینے کی کچھ چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے وہاں پر یتیم بچے رو رہے تھے۔ اس وقت آدھی رات کو مولا امام حسن علیہ السلام کو معلوم ہوا اور مولا نے وہاں پر راشن پہنچایا اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے۔ کاش آج ہمارے حکمران اگر ائمہ طاہرین کے سیرت پر چلتے ہیں، کاش ہمارے آج کل حکمران ائمہ طاہرین کی ان سیرت پر اگر چلتے ہیں تو شاید ہمارے ہاں کوئی غریب نہ ہوتا، مسکین نہ ہوتا، کوئی بیوہ نہ اس طرح سے زندگی بسر نہ کرتی جس طرح آج اس حالت میں گزر رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں زیادہ سے زیادہ مولا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں زیادہ سے زیادہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام کے تمام مسئولین جو ہے، معاونین ہیں جو مدد کر رہے ہیں، ان کی مال اور رزق میں اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔